انسانیت کے سب سے بڑے دشمن شیطان کی حقیقت کے متعلق خصوصاً ہماری دلچسپی کے لیے کچھ معلومات پیش کرتے ہیں۔ جنات کی پیدائش کے متعلق امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو العالیہ علیہ رحمہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جنات کو جمعرات کے روز پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا۔ جنات کی پیدائش کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا۔ ان کا مادہ تخلیق آگ کی لو ہے اور یہ آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ ابلیس فرشتہ ہے یا جن ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ یہ 4 پر والے فرشتوں میں بڑا مرتبہ رکھتا تھا، بعد میں خدا کی رحمت سے مردود کر دیا گیا۔ حضرت ابو مصنع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کا نام نائل تھا، جب اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوا تو اس کا نام شیطان رکھ دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مزید فرماتے ہیں کہ شیطان کا نام ابلیس اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا تھا۔ اسی طرح کی روایت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے ایک قبیلے سے ہے جنہیں الجن کہا جاتا ہے۔ یہ جنتی نعمتوں کے خزانچی ہیں اور فرشتوں سے علم و عبادت میں آگے ہیں۔ ابلیس اشرف اور بزرگ فرشتہ تھا جس کے 4 نورانی پر تھے۔ ابلیس کے جن ہونے کے متعلق علامہ ابن عقیل فرماتے ہیں کہ شیاطین جنات کی وہ قسم ہے جو خدا کے نافرمان ہے اور یہ ابلیس ملعون کی اولاد میں سے ہے۔ امام شیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ابلیس کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا اس کی کوئی بیوی ہے؟ فرمایا میں نے اس کی شادی کے متعلق کسی سے نہیں سنا، البتہ ابلیس نے 5 انڈے دیے، اس کی ساری اولاد انہی سے پیدا ہوئی، اور فرمایا کہ مجھے یہ بات بھی پہنچی ہے کہ یہ شیاطین ایک مومن کو گمراہ کرنے کے لیے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر سے بھی زیادہ تعداد میں ہجوم کر لیتے ہیں۔ زمین پر شیطان کی رہائش کے متعلق محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تابعی حضرت حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے لشکر کے ساتھ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے 40 سال قبل آ کر اقامت اختیار کی، جس کی تفصیل مشہور مفسرین علامہ جبیر اور علامہ عثمان اپنی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور زمین کو آباد کرنے کا حکم فرمایا تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے، حتیٰ کہ عرصہ دراز گزر گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور خون ریزی کرنے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا، اس کو انہوں نے مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، ان میں ابلیس بھی تھا جو 4000 کا سردار تھا۔ یہ آسمان سے اترے اور زمین سے سب اولاد جن کو تباہ کیا اور وہاں سے جلا وطن کیا اور سمندر کے جزیروں کی طرف مار بھگایا، اور ابلیس اپنے لشکر سمیت اس زمین پر رہنے لگا۔ ان پر عمل آسان ہو گیا اور زمین میں رہائش کو پسند کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ان میں سے 9 حصے جنات اور 1 حصہ انسان ہیں۔ جب انسان کا 1 بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ابلیس نے کہا تھا اے میرے پروردگار، آپ نے آدم کو پیدا کیا اور میرے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی، آپ مجھے اس پر مسلط کر دیں۔ ارشاد فرمایا انسانوں کے سینے تیرے گھر ہیں۔ اس نے کہا اے پروردگار اور بڑھائیے۔ فرمایا انسان کا کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا مگر تیرے 10 پیدا ہوں گے۔ شیطان نے کہا اے پروردگار اور بڑھائیے۔ فرمایا تو ان پر اپنے سوار اور پیادے لے آ اور ان کے مال و اولاد میں شریک ہو جا۔